امیر المومنین علیہ السلام کے ہم ان جملوں پہ پہنچے، مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا، اے خدایا تو مولا ہے، تو آقا ہے، تو میرا کریم رب ہے، وانا العبد میں تو غلام ہوں تیرا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، لہٰذا ایک بندے پر، ایک غلام پر، ایک مسکین پر اس کے مولا سے بڑھ کر کون رحم کر سکتا ہے؟ لہٰذا خدا بندے بزرگ و برتر میں تیرے دربار میں یہ سوال لے کر آیا ہوں، یہ حاجت لے کر آیا ہوں، خدایا تو اس عاجز بندے پر رحم کر۔ مولا یا مولا انت المالک وانا المملوک، خدایا تو مالک ہے، تو میری جان کا مالک ہے، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، میں تو تیری ملکیت ہوں، خدایا میں تو تیرا ہوں، میرے جسم پر میرا اختیار نہیں ہے، میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک باریک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے جسم کے، اپنی جان کے مالک ہم ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ انت المالک وانا المملوک، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری ملکیت ہوں، لہٰذا یہ جان ہماری نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ جان امانت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ امانت ہم اپنے ہاتھوں سے لے نہیں سکتے، ہماری ہے ہی نہیں، لہٰذا جان لینا اپنی ہو یا دوسرے کی ہو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لہٰذا اپنی جان لیں تو بھی ہلاکت، آپ نے امانت میں خیانت کی، یہ تو خدا کی تھی، یہ جان تو خدا کی تھی، اس جان کا مالک، اس جسم کا مالک، اس زندگی کا مالک تو خدا تھا، آپ کو کس نے اختیار دیا اپنی جان کو لیں، اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کریں؟ ایک اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کی زندگی سے کھیلتے ہیں، کسی کو آپ موت کے گھاٹ اتارتے ہیں تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ جان تو خدا کی ملکیت ہے، گویا آپ نے جو گناہ کیا ہے کسی انسان کی جان لے کر، گویا آپ نے خدا کے حق میں خیانت کی ہے، یہ جان تو خدا کی تھی، ہمارے پاس تو امانت تھی، لہذا آپ نے اگر اپنی جان کو لیا ہے تو بھی خیانت کی ہے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، اور اگر کسی کی جان کو آپ نے لیا ہے تو بھی آپ حرام کے مرتکب ہوئے۔ یہ جان ہماری نہیں، یہ جان ہمارے پاس امانت ہے، یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، یہ خدا نے جو اعضاء ہمیں دیے ہیں یہ سب خدا کی طرف سے امانت ہیں۔ اور امانت کا عزیزان محترم ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ امانت جیسے دی جاتی ہے ویسے پلٹائی جاتی ہے۔ آپ اگر اپنی گاڑی مجھے دے جائیں اور کہیں کہ مولانا ایک مہینہ ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں، یہ گاڑی آپ ایک مہینہ اپنے پاس رکھیں، اپنے استعمال میں رکھیں، اور جب آپ ایک مہینے کے بعد واپس آئیں تو آپ نے یہی گاڑی اسی حالت میں واپس کرنی ہے۔ اب مہینے کے بعد جب آپ آئیں تو میں تباہ شدہ گاڑی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ حضور آپ کی امانت جو آپ دے گئے تھے، جگہ جگہ سے ایکسیڈنٹ ہو چکی ہے، جگہ جگہ سے اس گاڑی کو تباہ و برباد کیے گئے، اس کی لائٹیں ٹوٹ چکی ہیں، شیشے ٹوٹ چکے ہیں، چلنے کے قابل نہیں، تو آپ کیا اسے قبول کریں گے؟ آپ تو کہیں گے کہ حضور ہم نے جب دی تھی تو ایسے نہیں تھی، آج مہینے کے بعد جب آپ واپس کر رہے ہیں تو یہ تو تباہ شدہ گاڑی ہے۔ امانت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جیسی دی جاتی ہے ویسے پلٹائی جاتی ہے، لہٰذا یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے، اللہ نے جیسے یہ امانت ہمیں دی تھی، حق یہ ہے ہم اس امانت کو ویسے ہی پلٹائیں۔ کیا مطلب؟ خدا نے جب آنکھیں دی تھی تو گناہگار نہیں تھیں، حق یہ کہ آنکھیں اسی طرح بغیر گناہ کے پلٹائیں۔ خدا نے جب زبان دی تھی تو غیبت کی برائی سے آلودہ نہیں تھی، غیبت کے گناہ سے یہ زبان آلودہ نہیں تھی۔ امانت کا حق یہ ہے کہ جب یہ زبان واپس خدا کے دربار میں جائے، ہم جب اپنی جان واپس خدا کو کریں تو یہ غیبت کی گندگی سے آلودہ نہ ہو۔ خدا نے جب دل دیا تھا تو پاک و پاکیزہ تھا، جب پیدا ہوئے تھے تو دل پاک تھا، آنکھیں پاک تھی، کان پاک تھے، نہ غیبت سنی تھی، نہ حرام سنا تھا، نہ دل میں حسد تھا، نہ برائی تھی، نہ بغض تھا۔ لہٰذا اب یہ جب سب چیزیں خدا کو واپس کر رہے ہیں، جب زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے تو امانت واپس کرنی ہے نا، جس کی امانت تھی اس کو واپس کرنا ہے۔ حق یہ ہے کہ جیسے دی تھی ویسے پلٹائیں، جیسے پیدا ہوئے تھے، زندگی جب ملی تھی،
جب واپس کر رہے ہیں تو اسی حالت میں واپس کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہماری زندگی گناہوں سے آلودہ ہوتی ہے. زبان جب ملتی ہے تو پاک صاف ہوتی ہے. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن ہم 50 60 70 سال جو اس دنیا میں رہتے ہیں, اس زبان کو اتنا آلودہ کر دیتے ہیں, ہر ایک کی برائی, ہر ایک کی غیبت, جھوٹ بول بول کے, برائیاں کر کر کے, مذاق اڑا اڑا کے, لوگوں کو تکلیفیں اذیتیں دے دے کے زبان کو ہم آلودہ کر دیتے ہیں, نجس کر دیتے ہیں. دل نجس ہو جاتا ہے, آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, کان گناہ سن سن کے آلودہ ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا جب ہم اپنی زندگی خدا کو واپس کرتے ہیں تو اس امانت میں ہم نے خیانت کر دی ہوتی ہے, وہیں پر ہم گناہ گار ہیں. خدا نے امانت دی تھی, پاک و پاکیزہ دی تھی, حق یہ تھا اسی طرح پاک و پاکیزہ خدا کو لوٹا. کائنات میں یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی. مولا جی فرماتے ہیں جب ضربت لگی 19 رمضان المبارک کو مسجد کوفہ میں, تو ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کیا مطلب؟ مولا نے یہ نہیں کہا تھا بدر میں جب 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر کفار و مشرکین کا تھا, اور وہ جنگ بھی علی بن ابی طالب کی تلوار کی وجہ سے جیتی, فرشتے آئے علی کی شکل میں آئے. احد میں علی بن ابی طالب, مسلمان تو مال غنیمت کی طرف چلے گئے, علی بن ابی طالب کی تلوار کی جگہ سے احد جیتی گئی. جنگ احزاب میں کل کفر کے مقابلے میں اور کوئی نہیں گیا, بس کل ایمان گئے, علی بن ابی طالب گئے. جنگ خیبر میں مرحب و انتر کے مقابلے میں کوئی نہیں گیا, جو جاتے تھے دوڑ کے واپس آ جاتے تھے. علی بن ابی طالب گئے اور 40ویں دن قلعہ خیبر کو فتح کی. ہر جنگ کے فاتح علی ہیں. اسلام نے تقریباً 84 جنگیں لڑی, تبوک کو چھوڑ کر, کہ جس میں حضور امیر المومنین کو خود مدینہ چھوڑ کر گئے تھے. تبوک کو چھوڑ کر ہر جنگ میں علی موجود ہیں, اور ہر جنگ کے فاتح علی بن ابی طالب ہیں. کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. بدر جیتی نہیں کہا کامیاب ہوا, احد جیتی نہیں کہا میں کامیاب ہوا, خیبر و خندق جیتی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. لیکن جب 19 رمضان المبارک کو ایک شقی ترین انسان نے ضرب لگائی, اور امیر المومنین کے سر اقدس پر وہ ضرب جب لگتی ہے, آواز بلند ہوئی فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آج علی کامیاب. کیا مطلب؟ کہ جو امانت اللہ نے دی تھی, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ویسی ہی پلٹائیے, بلکہ میں یہ کہوں گا اس سے بہتر کر کے پلٹائیے. چونکہ جب انہیں امانت ملی تھی, زندگی کی امانت ملی تھی, یہ تو معصوم ہیں, معصوم ہستیاں ہیں, لہذا یہ جیسی امانت دی گئی اس کو ڈیکوریٹ کر کے دیا, عبادتوں کے ساتھ, ریاستوں کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, مناجات کے ساتھ, صدقہ و خیرات کے ساتھ, اسلام کی خدمت کے ساتھ. جو دی تھی اس سے بہتر کر کے واپس پلٹائیے. تبھی تو کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہم سب ناکام ہیں, ہماری زندگیاں ناکام ہیں. ہم کہاں علی کی سیرت پہ چلتے ہیں, ہم کہاں اہل بیت کی سیرت پہ چلتے ہیں, ہم کہاں امیر المومنین اور اولاد علی بن ابی طالب کی سیرت پہ چلتے ہیں. ہم نام لیوا ضرور ہیں, نام لیتے ہیں. شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا و مولا کی سیرت پہ چلتا ہے. شیعہ کا مقام بہت بلند ہے. خدا کرے کہ ہم شیعوں میں شمار ہوں اور ہمیں اہل بیت کے شیعوں میں شمار کیا جائے, اور مولا کہیں کہ ہاں یہ میرا شیعہ ہے. خدا کرے کہ ایسا ہو جائے. بہت بڑا اعزاز ہے شیعہ ہونا, بہت بڑا اعزاز ہے. شیعہ ہونا گویا کامیابی کی ضمانت ہے. حضور اکرم آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو جب یہ بشارت دی تھی تو کیا کہا تھا؟ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. اے علی قیامت کے دن کامیابی دو کے لیے ہے, آپ کے لیے اور آپ کے شیعہ کے لیے. یعنی جو آپ کا شیعہ ہوگا وہ کامیاب ہے, یقیناً آپ کامیاب ہے, آپ کے شیعہ کامیاب ہے. خدا کرے کہ ہم شیعہ بن جائیں. شیعہ فقط زبان سے بننے کا نام نہیں ہے. شیعہ فقط زبان سے کہہ دینا کہ میں شیعہ ہوں نہیں ہے. شیعہ کردار سے ہوتا ہے. شیعت کا اظہار کردار سے ہے. کیا میرا کردار وہ ہے کہ جو علی بن ابی طالب دیکھے تو خوش ہو جائیں؟ کیا میرا کردار ایسا ہے کہ زمانے کے امام دیکھے تو خوش ہو جائیں؟ اگر تو کردار ایسا ہے تو پھر میں شیعہ ہوں. اگر میرے امام کا دل قلب مقدس مجھ سے راضی و خوشنود ہے تو پھر میں شیعہ ہوں. اور اگر میں کہتا تو ہوں کہ میں ان کا ہوں
لیکن ہر وہ کام کرتا ہوں کہ جو ان کو ناراض کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ماننے والی خواتین، ہماری بچیوں، وہ کہتے ہیں پردہ کر کے نکلو. وہ کہتے ہیں ہماری چاہنے والی، ہماری ماننے والی کبھی بے پردہ نہ ہو. آئیے دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اپنے امام کی بات کو ہم مان رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی ماننے والا، چاہنے والا، ہمارا کوئی شیعہ بے ریش نہ ہو. کیا ہم ان کی اس علامت کی جو انہوں نے بتائی اس پر عمل کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا شیعہ غیبت نہیں کرتا، ہمارا شیعہ بدگمان نہیں ہوتا، ہمارا شیعہ ریومرز نہیں پھیلاتا، ہمارا شیعہ پراپوگنڈا نہیں کرتا. کیا ہم وہ علامات رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو الحمدللہ ہم کامیاب ہیں، کیونکہ حضور نے کہا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. اگر یہ سب کچھ ہم میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ دعویٰ فقط ہماری طرف سے ہے کہ ہم شیعہ ہیں. شیعہ بہت بلند عہدہ ہے، شیعہ ہونا بہت بلند مقام ہے. سلمان کہہ سکتے ہیں میں شیعہ ہوں، بغداد کہہ سکتے ہیں میں شیعہ ہوں، کمیل کہہ سکتے ہیں میں شیعہ ہوں، حجر ابن عدی کہہ سکتے ہیں میں شیعہ ہوں، رشید حجری کہہ سکتے ہیں میں شیعہ ہوں. ہم خدا کرے کہ ہم اس مقام پر آئیں کم از کم. اور یہ مشکل بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر شیعہ بننا تو بہت مشکل ہے. بہت آسان ہے. فقط دو چیزیں آپ نے کرنی ہے، سمپل فارمولہ ہے. فقط دو چیزیں. الحمدللہ اہل بیت کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے، جو کہ بنیادی شرط ہے. بنیادی شرط محمد و آل محمد کی محبت کا دل میں ہونا، اور آل محمد کے دشمنوں سے بغض رکھنا. تولا اور تبرہ یہی تو ہے. تولا اہل بیت سے محبت، اور جن سے اہل بیت کو محبت ہو ان سے محبت رکھنا. تبرہ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری، اور جو اہل بیت کے دشمنوں کے دوست ہیں ان سے بیزار ہونا. یہ تبرہ ہے، یہ بنیادی شرط ہے. ایمان اگر دل میں ہے، علی اور اولاد علی کی محبت ہے، تو مومن ہے الحمدللہ. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اس کے بعد بات عمل پہ آتی ہے، بات کردار پہ آتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. خدا نے تو ہمیں جنتی جہنمی بنا کے نہیں بھیجا. یہ ہم یہاں پر اپنی جنت بناتے ہیں، اپنی دوزخ بناتے ہیں. دیکھیے نا خدا کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ خدا نے ہمیں اہل بیت کی محبت کرنے والے گھروں میں پیدا کیا. اگر کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جاتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جہاں پر اہل بیت کی محبت نہ ہوتی، تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی. ہمارا اس میں اختیار نہیں تھا کہ کن گھروں میں آئیں، لیکن خدا نے ہمیں ان گھروں کے لیے چنا کہ جن گھروں میں ہمیں گھٹی میں محمد و آل محمد کی محبت پلائی گئی. ہماری ماں نے جب ہمیں دودھ پلایا تھا تو دودھ میں محمد و آل محمد کی محبت پلائی. عزاداری ہماری رگ رگ میں رچ بس چکی ہے. محبت آل محمد ہمارے انگ انگ میں رچ بس چکا ہے. ہمارا دل دھڑکتا ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت میں. الحمدللہ یہ بہت بڑا فخر ہے، یہ بہت بڑا امتیاز ہے. کتنی دنیا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے. کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو اس نور ولایت سے محروم ہے. کتنی زیادہ تعداد ہے انسانوں کی کہ جو اس محبت سے محروم ہے. کبھی محسوس کیا آپ نے کتنے امیر ہیں آپ؟ کبھی آپ نے محسوس کیے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس جو ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ کتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس. میں کتنا امیر ہوں، میں کتنا رئیس ہوں. اہل بیت کی محبت کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں ہے. یہ تو پتہ اس دن چلے گا کہ جب آنکھیں بند ہوں گی، حقیقت میں اس دن آنکھیں کھلیں گی. ہم کہتے ہیں نا اب اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اب اس کو غسل و کفن دو اور اس کو دفن کرو. میں کہتا ہوں آنکھیں بند نہیں ہوئی اس کی، آنکھیں تو ہماری بند ہے. اس کی آنکھیں تو کھل چکی ہیں. جس کی آنکھیں بند ہو گئی اس کی آنکھیں کھل گئی. وہ کچھ دیکھنے لگا جو آپ اور میں نہیں دیکھ سکتے. وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو آپ اور میں نہیں دیکھ سک رہے. اس کی آنکھیں تو کھل چکی ہیں. اس نے تو علی کو سامنے دیکھ لیا ہے. اس نے تو اپنی قبر میں جنت کا ماحول اپنے سامنے دیکھ لیا ہے. علی کی محبت لے کر گیا.
اہل بیت کی محبت لے کر گیا ہے، ولایت آل محمد کا نور لے کر گیا ہے. لہذا ناظرین محترم، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اہل بیت کی محبت سے بات شروع ہوتی ہے. لیکن اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط زبان کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اہل بیت کا بہت بڑا محب ہوں اور دامن عمل خالی ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر فقط زبان کا دعویٰ ہے کہ میں ان کا محب ہوں، اس کا مطلب یہ کہ دعوے پر دلیل نہیں ہے، اور جو دعویٰ بغیر دلیل کے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر دعوے محبت ہے، دعوے محبت کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے اس دعوے کی دلیل پیش کروں. علی سے محبت ہے، نماز قضا نہ ہو. علی سے محبت ہے، روزہ چھوڑنے والا نہ ہوں. علی سے محبت ہے، خمس و زکات دینے والا. آج ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ جو علی بن ابی طالب کی سیرت ہی کم از کم اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اور علی کی سیرت کیا تھی؟ وہ تو رات کی تاریکی میں غرباء مساکین اور یتیموں کے دروازے پر چلے جایا کرتے، اپنی پشت مبارک پر کھانا سامان لے کر یتیموں کے دروازوں پر چھوڑ آیا کرتے تھے. کیا آپ نے اور میں نے کبھی کیا؟ کیا آپ نے اور میں نے کبھی کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہے؟ کیا آج تک کسی بیوہ کی مدد کی ہے؟ کیا آج تک کسی غریب کا ساتھ دیا ہے؟ اگر نہیں دیا تو کیا میں اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا علی کا شیعہ یتیموں پر شفقت کرنے والا نہیں ہوتا؟ کیا علی کا شیعہ بیوگان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا؟ علی کا شیعہ اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنے والے کو نہیں کہتے. کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے، ملنا چاہتے ہیں مولا علی کو. مولا کے صحابی باہر نکلے، کہا کہ کون ہو تم لوگ؟ کہا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. مولا کو جا کے بتایا، ظاہر کمبر یا مقداد تھے کہ جو آ کر ملے. مولا آپ کے شیعہ ہیں، باہر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مولا باہر تشریف لائے، ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، کہا ان میں تو شیعوں والی کوئی علامت نہیں ہے، یہ کیسے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں؟ ان میں تو شیعوں والی کوئی نشانی نہیں ہے. کہا مولا شیعوں کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں؟ کہا ہاں، تمہیں نہیں پتا؟ کہا پھر مولا بتائیے شیعوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہ شیعوں کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں خوف خدا میں گریہ کر کر کے ان کی آنکھیں بے رونق ہوتی ہیں. خوف خدا میں رہ رہ کے ان کے چہرے پر خوف کے اثرات ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ خوف خدا میں رہا ہے. شیعہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ ان کی پشت سے لگے ہوتے ہیں، روزے رکھ رکھ کے باتیں کر کر کے. وہ تو دنیا کی محبت کے لیے نہیں آتے. دنیا میں شیعہ دنیا کے لیے نہیں بنا گیا. شیعہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. شیعہ کو تو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے جنت اہل بیت کی محبوں کے لیے بنائی ہے، شیعان علی کے لیے جنت بنائی ہے. دشمنان علی تو جہنم کا ایندھن بنے گے. جنت ہمارے لیے ہے، لیکن اس جنت میں جانے سے پہلے ثابت یہ کرنا ہے کہ ہاں میں شیعہ. اس جنت میں جانے کی کوالیفیکیشن فقط یہ ہے شیعہ ہو. اور شیعہ بے عمل نہیں ہوتا. 2 لائن یاد رکھ لیں بس. کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی تفصیلات نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. بات عمل کی ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. خدا قسم اٹھا کے کہتا ہے، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے کسی خاص زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں، سب گھاٹے میں، سب نقصان میں ہیں. لیکن الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کامیاب جو ہوں گے وہ کون ہیں؟ جو صاحبان ایمان ہیں. آمنوا وعاملوا الصالحات. لیکن فقط صاحبان ایمان نہیں بلکہ عامل الصالحات والے ہیں. ایمان کے ساتھ عمل خیر بھی ہے.
ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہے. جو ایمان اور عمل کو لے کر آتے ہیں وہ کامیاب ہیں. ناظرین محترم ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں, انتخاب والا. جی انتخاب صاحب کیسے ہیں حضور, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب سے یہ دعا کرنی تھی. میری بیٹی جو ہے وہ نماز بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, مگر شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی. تو ان سے بھی دعا کریں ضرور تیار ہو جائے اور میں اس کے فرض سے ادا ہو جاؤں. انشاءاللہ دعا کریں گے. قبلہ سے بھی کہیں گے, وہ بھی دعا کریں گے, ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ. خداوند متعال جتنے بھی میرے مومنات مرحومین ہیں ان کو ان کے لیے بھی دعا کر دیں. جی بالکل انشاءاللہ نام ہم نے لکھے ہوئے, اور تمام آپ کے مرحومین کے لیے ہم دعا گو ہیں. خداوند بزرگ و برتر ان کے درجات کو متعالی کرے, آپ کو آپ کے بچوں کو خدا سلامت رکھے, اور آپ کی بچی کے لیے خدا اچھا اور بہترین رشتہ آئے, اور جو دیندار بھی ہو, نیک بھی ہو, اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہو, اور خدا انہیں کامیاب و کامران کرے. ان کی زندگی میں کامیابیاں اور کامرانیاں خدا پیدا کرے, اور انشاءاللہ خدا انہیں زندہ و سلامت رکھے, اور اپنے والدین کے فرما بردار بنے انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں کہ اس بچی کی جلد شادی ہو اور اچھا رشتہ آئے. قبلہ سے بھی ہم کہیں گے, اور انشاءاللہ آپ رابطے میں رہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, یہ ہمارے ساتھ کینیڈا سے کال تھی, بھائی نے ہمیں کال کی ہے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام مولانا, السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا, یہ روزے کے سلسلے میں کچھ سوال تھے. جی ضرور, آپ فرمائیے کون کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں مشیگن سے. ایلی میشیگن سے. جی حکم کریں گے. جی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ روزہ کس چیز سے, کسی چیز سے روزہ مکروہ ہو سکتا کیا, یا جیسا خون نکلا کرا, یا کوئی بھی چیز سے, کس چیز سے روزہ مکروہ ہو سکتا. اور شام میں جب افطاری کے ٹائم پہ اگر ہم باہر ہے کہیں اور دیر ہو رہی روزہ کھلنے میں, تو کب تک ٹائم لمٹ روزہ کھول سکتے, یا نماز پڑھ کے روزہ آ کے کھولنے میں دیر ہوتی تو رستے میں کہیں کھول سکتے, یا کتنا ٹائم لمٹ رہتا روزہ, کب بالکل تک کھول سکتے, مکروہ ہوتا کیا روزہ اگر دیر ہو گئی تو. میں عرض کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے ہمیں مشیگن سے کال کی, بہت بہت شکریہ. ہمیں علی نے کال کی ہے مشیگن سے, اور روزے کے حوالے سے. ایک ہماری قوم میں ایک نظریہ ہے کہ جو درست نہیں ہے. ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ ہے, ہمارے ہاں بھی یہ کچھ ہمارے بہن بھائی اس بات کو مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اگر روزہ مثلا آپ سفر میں ہیں, یا روزہ کہیں تھوڑا آپ دیر سے کچھ کھا پی رہے ہیں, تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزہ اپنے ٹائم پر خود بخود کھل جاتا ہے. روزہ میری کھجور سے نہیں کھلتا کہ مثلا میں نے کچھ کھایا یا پیا تو میرا روزہ کھلے گا. روزے کا جب وقت ہوتا ہے تو روزہ کھل جاتا ہے. اب اگر کھانے پینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے تو وہ الگ بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر روزے کا وقت ہو گیا اور آپ نے اگر کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. شیعہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہل سنت میں ہے کہ جلدی کرو, روزہ مکروہ ہو جائے گا اگر آپ نے. اور ایک چیز یہ سن لیجیے, شریعت 5 چیزوں کا نام ہے. نمبر پہلی چیز ہے واجب, دوسری چیز ہے حرام, تیسری چیز ہے مستحب, چوتھی چیز ہے مکروہ, اور 5ویں چیز ہے مباح. اکثر لوگ مکروہ کو حرام سمجھتے ہیں کہ ایک کام اگر مکروہ فعل سرزد ہو گیا تو روزہ مکروہ ہو گیا, مطلب روزہ ٹوٹ گیا, خدا نہ خواستہ یہ روزہ ختم ہو گیا. مکروہ کیا ہے؟ کراہت ہے. 5 چیزوں میں واجب کہ جس کا کرنا ضروری ہے, نہ کرنا گناہ ہے. حرام جس کا نہ کرنا ضروری ہے, کرنا گناہ ہے. مستحب کہ جس کا کرنا بہتر ہے اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. مکروہ کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے, کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور مباح کہ جو جائز ہے, جس کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی ثواب گناہ نہیں ہے, جائز کام ہے. لہٰذا بعض چیزیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا یا آپ کا روزہ ختم ہو گیا. کراہت ہے, بہتر ہے. جیسے سورہ توحید, سورہ اخلاص ایک سانس میں پڑھنا مکروہ ہے. آپ اگر سورہ توحید کو ایک ہی سانس میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ تک پڑھ دیتے ہیں تو یہ مکروہ ہو جائے گی. مطلب کیا ہے؟ کراہت ہے. بہتر ہے آپ ایسا نہ کریں. لیکن اگر آپ نے ایسا کر دیا, آپ گناہگار نہیں ہیں, گناہ نہیں ہوگا. لہٰذا روزہ اپنے ٹائم پر کھل جاتا ہے. وقت روزہ پر
روزہ خود بخود افطار ہو جاتا ہے، آپ کھجور کھائیں یا نہ کھائیں. اور اگر آپ کھجور مثلا 10 منٹ، بعض لوگ ہمارے اسی لیے روزہ کھول کے فوراً افطار کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضور روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. روزہ پہلے اگر افطار نہ کریں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم پہلے آرام سے افطاری کرتے ہیں تاکہ روزہ مکروہ نہ ہو، اور نماز کی خیر ہے، نماز کا دیکھا جائے گا. بھائی نماز اول وقت میں پڑھنا واجب ہے، نماز ضروری ہے، روزہ تو مکروہ وہ بھی نہیں ہوتا. اور مکروہ کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو واجب کام ہے، جو اول وقت میں پڑھنے کی تاکید ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور روزہ مکروہ نہ ہو فوراً افطاری کرے. اور بعض افراد تو افطار سے 15 منٹ پہلے کھجور پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. بھائی کے سوال کے جواب میں یہ کہ روزہ ہمارے ہاں اگر آپ دیر سے کھا رہے ہیں یا سفر میں ہیں یا کسی وجہ سے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کھل جاتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے آپ کھا لیں، نہیں ہے تو تھوڑی دیر تک کھا لیں، روزہ آپ کا کھل چکا ہے. روزہ انتظار نہیں کرے گا کہ آپ کھائیں گے تو کھلوں، روزہ کھل جاتا ہے. یہ بات تو واضح ہے. کچھ چیزیں جو ہیں مکروہات ہیں، 9 چیزیں وہ کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے: کھانا پینا، یا جمع کرنا، یا عمدن قے کرنا، یا اس طرح کی جو چیزیں، خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنا، یہ چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں. سیال مادہ سے حکنا کرنا، اپنے پورے سر کو پانی میں ڈبونا، اذان صبح تک حالت جنابت میں رہنا، یہ چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں. روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، مبطلات روزہ ہیں. باقی جو مکروہات ہیں، مثلا بہتر ہے ان سے انسان بہتر نہ کرے، لیکن اگر کر لے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. جیسے دانت نکلوانا، یا خون، اگر دانت نکلوانے سے خون نکل آئے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. روزہ باطل ہوتا ہے اگر آپ غبار غلیظ کو حلق تک پہنچا دیں، روزہ باطل ہو جائے گا. کھا پی لے روزہ باطل ہو جائے گا. یا ایسا کام کر دیں کہ جو مبطلات روزہ میں ہے، جس میں میٹریمونیل سروسز ہیں، اس میں روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن کراہت جو ہے، مکروہ ہونا جو ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. مثلا آپ نے اگر حالت روزہ میں کچھ ایسا کام کر دیا، مثلا پیسٹ آپ نے ٹوتھ برش کر لیا اور آپ برش کر رہے ہیں، مثلا تر لکڑی سے مسواک کو کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. اب وہ مسواک کا زمانہ تو ہے نہیں، اب تو ظاہر برش کرتے ہیں آپ. تو اگر وہ تر ہے، ویٹ ہے، اور یقیناً وہ ویٹ ہی ہوتی ہے، تو اس سے مکروہ ہو جائے گا، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں. برش کر سکتے ہیں آپ، کوشش کریں کہ پیسٹ کا ذائقہ یا اس کا جو ہے وہ تھروٹ تک، گلے تک نہ پہنچے. لیکن آپ کا روزہ، اس سے اکثر لوگ برش نہیں کرتے، بھی روزہ رکھا ہوئے لہذا برش نہیں کریں. روزہ مکروہ ہے اگر مثلا آپ تر لکڑی سے مسواک کرتے ہیں، لہذا ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پر کراہت میں اور حرام میں جو فرق ہے وہی ہے کہ روزہ مبطلات میں فرق یہ کہ جو مبطلات روزہ ہیں 9 چیزیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. مثلا سر میں تیل لگانا، آپ نے سر میں تیل لگا لیا تو کراہت ہے اس میں. اور اگر اس نیت سے مثلا وہ زیادہ کراہت ہو جاتی ہے کہ دماغ کو تری پہنچے گی، یا بار بار آپ اگر کلی کر رہے ہیں اس نیت سے کہ گلے کو تراوٹ ملے تو وہ مکروہ ہے. نماز کے لیے کلی کرنا مکروہ نہیں ہے، لیکن بار بار اس نیت سے کہ گلے کو ٹھنڈک پہنچے تو وہ کراہت میں آ جاتا ہے. لہٰذا بھائی کے سوال کے جواب میں ہم یہ عرض کریں کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. ناظرین محترم، ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہیں، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ ہماری لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. آپ کی خدمات عالیہ میں ہمارے علی صاحب جنہوں نے مشیگن سے ہمیں کال کی، ان کی کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہے تھے کہ شیعہ بننا کتنا بڑا اعزاز ہے، خداوند متعال کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہم شیعہ ہیں. اور شیعہ فقط زبان سے بننے کا نام نہیں ہے، شیعہ عمل کا نام ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے، چونکہ حضور نے مبارکباد دی ہے شیعہ کو، کامیابی کی مبارکباد دی ہے حضور نے. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے. لہٰذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جن گھروں میں ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں ملی ہے. ناظرین محترم، آپ بھی ہمارے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں.
ہم مناجات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت لائیو پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا. ایک تو آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آواز کم آ رہی ہے؟ اچھا. جی. دوسری بات یہ ہے مولانا, آج دوپہر میں جو قرآن شریف پڑھایا گیا تو آج 23 پارہ پڑھانا تھا, اس کے بجائے 24 پڑھا ہے. کیا بات یہ صبح یاسین کا کل آدھا ہوا تھا, پھر وہ پارہ آج پڑھائی نہیں, پھر آج 24 پڑھا ہے. اچھا, تو کل پڑھائیں گے کیا یا تو چھوڑے, یہ نہیں مطلب. یہ چیک کر لیتے ہیں ابھی کنٹرول روم سے کہ جو پڑھاتے ہیں لگاتے ہیں پارا, میں ان سے ابھی پروگرام کے بعد چیک کر لیں گے, اور اگر وہ سن رہے ہیں تو یقیناً وہ اس کو دیکھ لیں گے کہ 23واں پارا کیوں نہیں آیا, 24واں پارا کیوں شروع ہو گئے. یہ ہم کنٹرول روم سے کہتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ لیں گے, اور انشاءاللہ ہم ان سے یہ کہہ دیں گے کہ تاکہ 23واں پارا وہ چلا دیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, خدا آپ کو سلامت رکھے بہن, آپ نے ہمیں کال کی ہے, جزاک اللہ خیر الجزا. آپ نے ہمیں نیو جرسی سے کال کی, ہماری ملکہ آپا, ہماری بہن, خدا ان کو سلامت رکھے. اور ان کی کال ہمیں نیو جرسی سے آئی ہے, کچھ کالز مس بھی ہو رہی ہیں, آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ناظرین محترم, آپ کی خدمات میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ شیعہ ہونا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی فضیلت ہے شیعہ ہونا, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور, مزاج شریف, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعائیں آپ کی. اصغر بات کر رہا ہوں. جی جی اصغر صاحب, ہم پہچان گئے حضور آپ کو, خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, سب کو خدا سلامت رکھے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ابھی آپ کو آواز ہماری, آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل فرسٹ کلاس آ رہی ہے, نمبر 1 کلاس آ رہی ہے. اچھا اچھا اچھا. ابھی ہماری ملکہ بہن کہہ رہی تھی کہ آواز کچھ کم آ رہی ہے, تو ہم سمجھ لیتے کہ شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے. ایک سوال کرنا ہے چھوٹا تھا مجھے آپ سے. جی جی فرمائیں. یہ میں جو ہوں جہاں کام کرتا ہوں وہاں رجسٹر پہ کام کرتا ہوں میں, رجسٹر پہ. جی جی. تو یہ شاپنگ کارڈ جو ہوتے ہیں, شاپنگ کارڈ, اس میں لوگ اپنی اشیاء رکھ کے لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس. جی جی جی. اسکین کرنے کے لیے. جی جی. تو اس میں کتا بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جی اور جی. وہ کتا جو ہے تمام اشیاء کو زبان سے اطلاع رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو. جی جی. ہمارے نزدیک تو پھر وہ ناپاک ہو گئے. تو جب ہم اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اس کو اسکین کرتے ہیں تو کیا ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے, ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اس سے؟ میں عرض کرتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کتا اگر ڈرائی ہے, خشک ہے, یا کتا کسی ایسی چیز کو لگ رہا ہے جو چیز بھی خشک ہے, دونوں خشک ہے, مثلا وہ کارٹ بھی خشک ہے, کتا بھی ڈرائی ہے, ویٹ نہیں ہے, اور جن چیزوں کو کتا ٹچ کر رہا ہے, جو بیگز ہیں, شاپنگ بیگز ہیں, یا جو چیزیں, اگر وہ سب ڈرائی ہیں تو آپ کا ہاتھ یا آپ جو اگر ٹچ کرتے ہیں تو نجس نہیں ہوتا. اگر ڈرائی کتا, خشک کتا آپ کے کپڑوں کو بھی مس کر جائے تو آپ کے کپڑے بھی نجس نہیں ہوتے. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز ویٹ ہے, کتا ویٹ ہے یا آپ جو سرفیس اس کو ٹچ کر رہے ہیں وہ ویٹ ہے, دونوں میں سے ایک اگر گیلی ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی, غسل واجب نہیں ہوگا, وہ چیز نجس ہو جائے. اس چیز کو پاک کرنا, کپڑوں کے ساتھ اگر کتا تو اتنے حصے کو جتنا کتا جس چیز کو ٹچ کیا وہ چیز پاک کرنی ہے. ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ کو آپ دھو دیں, اگر وہ بھی ویٹ ہے, اگر ڈرائی ہے تو پھر آپ کو پاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کتا نجس ہے اگر ویٹ ہو, یا دوسری چیز اگر ویٹ ہو, دونوں آپس میں مل جائیں تو نجس ہو جاتی ہے. اگر ڈرائی ہے, خشک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر چیز نجس نہیں ہوتی, نہ وضو کی ضرورت ہے, نہ پاک کرنے کی ضرورت ہے, نہ غسل کرنے کی ضرورت تو خیر اگر ویٹ بھی ٹچ کرے تو بھی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صرف آپ نے اس چیز کو پاک کرنا, جہاں پر کتے نے ٹچ کیا فقط اس چیز کو آپ نے, اگر ویٹ ہے تو دھو دینا ہے, پاک کر دینا ہے, غسل کرنے کی کتے کی وجہ سے ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, اگر وہ زبان وہ لگا, ہاں زبان لگا دے تو پھر بالکل, زبان اگر لگا دی تو زبان اگر لگا رہا ہے تو وہ چیز نجس ہو جائے گی, غسل کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے. جتنی چیز پر اس نے زبان لگائی ہے وہ چیز نجس ہو جائے گی, اور اگر زبان والی جس چیز کو آپ نے, پھر اس چیز کو آپ نے اگر ٹچ کیا تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا, آپ نے اپنے ہاتھ پاک کر لینے, پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے ہاتھ میں گلوز پہنے ہوئے تب بھی تو پھر ضرورت نہیں ہے. اگر گلوز پہنے ہوئے اور وہ تری
اس کی زبان کی تری آپ کے ہاتھوں تک نہیں آئی تو آپ کے ہاتھ پاک ہیں، گلوز نجس ہو گئے، ان کو آپ پھینک دیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور آبرو زینب کو دعا میں یاد رکھیے۔ آبرو زینب ہماری دعا میں ہے انشاءاللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو بھی اور آبرو زینب کو بھی اور تمام آپ کے اہل خانہ کو بھی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں نیو یارک سے کال کی۔ کل ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا زوم پہ۔ اچھا 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 اچھا، جی جی، عمدہ تقریر تھی آپ کی ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج بھی 6:30 بجے انشاءاللہ زوم پہ تقریر ہوگی ہماری، آپ آج بھی انشاءاللہ آئیے گا، دیکھیے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وقت دینے کا، خدا آمین، سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں نیو یارک سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب سید سجاد شاہ صاحب نے ہمیں کال کی ہے۔ شاہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں ہماری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے؟ ابھی تو آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی، ابھی صحیح ہے۔ ابھی ٹھیک ہے، پہلے کم تھی آواز۔ اچھا 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 جی جی، اچھا، آواز کا مسئلہ تھا اس کا مطلب۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، آپ کی مرحومین کے لیے اور خاص کر ذیشان صاحب کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ خدا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی کامیابی عطا کرے، خدا انہیں صحت و تندرستی دے اور جلد وہ شفایاب ہو کر اپنے گھر میں واپس آئے انشاءاللہ۔ خداوند بزرگ و برتر انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جناب سجاد شاہ صاحب، آپ کے مرحومین کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں اور آپ کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی۔ خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ناظرین محترم، ہمیں سجاد شاہ صاحب نے کال کی ہے، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے، آپ اس پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جناب حسن سندرالوی صاحب نے کال کی ہے، میسج کی ہے کہ ماشاءاللہ آواز ہماری بہت ابھی بہتر ہو گئی ہے، تو اگر بہن بھائیوں کو شروع میں کچھ دقت ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، کچھ آواز کا شاید پرابلم تھا، لیکن ابھی آواز بہتر ہو گئی ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں آپ سب کی دعائیں قبول ہوں، آپ کے اعمال قبول ہوں، اور خداوند بزرگ و برتر ہمیں صحیح معنوں میں شیعہ بننے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ کامیابی شیعہ کے لیے ہے، کامیابی اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، کامیابی اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، لیکن کامیابی فقط زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، کامیابی فقط ایمان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزیں ساتھ ہوگی، ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا تو یقیناً ہم بارگاہ خداوندی میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور اگر فقط ایمان لے کر گئے اور عمل سے دامن خالی ہوا، یا فقط عمل لے کر گئے اور ایمان سے دل خالی ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہیں۔ کامیابی اس صورت میں ہے کہ جب دونوں چیزیں ساتھ لے کر جائیں گے، ایمان بھی ہوگا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ہر سال میں اس مہینے کو رکھا ہے کہ 11 مہینوں کے بعد انسان جب گناہوں سے بھر جاتا ہے، اس کی زندگی گناہوں سے بھر جاتی ہے، انسان کو ایک موقع ایسا دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی پر توجہ کرے، نظر ثانی کرے اور اپنا قبلہ درست کر لے۔ گویا ماہ رمضان المبارک اپنے اختتام کے قریب ہے، ماہ رمضان المبارک بالکل آخری ایام میں آ چکا ہے، لہٰذا اب بھی موقع ہے، اگر خدا نخواستہ ہم گزشتہ ایام میں ماہ رمضان المبارک کے جو دن گزر چکے ہیں متوجہ نہیں تھے، خداوند متعال ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم آج متوجہ ہو جائیں، اور اگر ہم متوجہ نہیں ہوں گے اور ماہ رمضان گزر گیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے گناہ ماہ رمضان میں معاف نہیں ہوں گے وہ اگلے ماہ رمضان تک انتظار کرے کہ جب ماہ رمضان کی لیلۃ القدر آئے گی، یا پھر اسے میدان عرفات میں جانا پڑے گا گناہ بخشوانے کے لیے۔ لہٰذا یہ ماہ مبارک، ماہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، ابھی بھی خدا نے اپنی رحمتیں اور برکتیں بند نہیں کی، دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا میں متوجہ ہوں، کیا میں اس دروازے پر نوک کر رہا ہوں، اور وہ نوک دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے۔ اگر تو میں دروازے پر نوک نہیں کر رہا، اگر تو میں دستک نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور میرا ہے، کمزوری میری طرف ہے۔ لہذا خداوند بزرگ و برتر سے دعا گو ہوں، خدا ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، ہم متوجہ ہو جائیں، اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کریں، شرمندہ ہوں، اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اور خدا سے مغفرت طلب کریں، خدا سے بخشش طلب کریں، اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی۔
اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ بس میں نے تو اپنی جان بچانی ہے. حضور فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے اپنے گھر والوں کا، وہ نگہبان ہے، وہ ذمہ دار ہے. لہذا ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ جہاں پر اس کی ذمہ داریاں اور بھی ہیں، اس کے بینیفٹس ہیں، اس کو کچھ چیزیں پریولیج کے طور پر اس کو ملی ہیں، ان میں سے ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ کی ذمہ داری یہ ہے اپنے گھر کے افراد کے دین کا بھی خیال رکھے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی ریت کا وہ جواب دہ ہے، مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا. لہذا خدا متعال ہمیں توفیق دے ہم اپنے گھر والوں کا دین بچائیں اور اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی جان آفرین کے سپرد کریں کہ جو راستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو علی اور اولاد علی کا دکھایا ہوا راستہ ہے. خدا متعال سے دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد المہدی ٹی وی کے تمام ناظرین اور ناظرات پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرے. جتنے بہن بھائیوں نے آج کے پروگرام میں ہمیں کالز کی ہیں، میسیجز کی ہیں، خدا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. ہماری سلمہ بہن نے ہیوسٹن سے ہمیں کال کی، انتخاب عالم صاحب نے کینیڈا سے کال کی، ہمارے علی صاحب نے مشیگن سے کال کی، ملک آپا نے نیو جرسی سے، سجاد شاہ صاحب نے نیو یارک سے، اصغر علی صاحب نے نیو یارک سے، اور جناب حسن سندرالوی صاحب نے ہمیں اسٹیٹن آئلینڈ نیو یارک سے میسج کیا. خدا متعال ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی توفیقات عالیہ کو خدا متعالی کرے، ان کی دعائیں قبول ہوں، ان گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. خدا متعال نے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح رکھے، ان کے مال و رزق میں برکت ہو، ہر طرح کی بیماری، پریشانی، مصیبت، آفات و بلیات سے خدا محفوظ و معمون رکھے، اور ہم سب کے اور ان تمام کالرز کے اور آپ تمام المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات کے مرحومین کی خدا مغفرت فرمائے. خداوند بزرگ و برتر سب کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے. سجاد شاہ صاحب کے مرحومین، ملکہ آپا کے مرحومین، علی صاحب مشیگن والے ان کے مرحومین، جناب انتخاب عالم صاحب کے مرحومین، جناب حسن رضا سندرالوی صاحب کے مرحومین، ہماری سلمہ بہن کے مرحومین، اصغر صاحب کے مرحومین. خداوند متعال ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے اور سب کے درجات کو متعالی فرمائے. اور ہماری کینیڈا سے انتخاب عالم صاحب کی جو جتنے بھی نام ہیں، خدا ان سب کو جوار معصومین میں جگہ دے اور خداوند بزرگ و برتر ان کے درجات کو متعالی فرمائے. احمد علی، محمد علی، زینب بنت فضل بائی، انیس حیدر صاحب کے مرحومین، سید سجاد شاہ صاحب کے مرحومین، اور اکبری بیگم، قمر جہاں، کشور جہاں، ماجد حسین، زہرا بی بی، عشرت نقوی، مسرت کاظمی، اور خداوند متعال ذکی موسوی، باقر موسوی اور رضی موسوی، ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا کرے. جتنے بھی ہمارے المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو اور خداوند متعال آبرو زینب کو، ذیشان حیدر کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو خدا شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جتنے مرحومین کا ہم نے نام لیا ان سب مرحومین کے لیے اور ہمارے المہدی ٹی وی کے آج کے کالرز کے مرحومین کے لیے، آپ تمام ناظرین و ناظرات کے مرحومین کے لیے، علماء جعفریہ، علماء شیعہ کے لیے، مراجع اعظام کے لیے، ذاکرین کرام کے لیے، شعراء کرام کے لیے، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے وکلاء، اہل بیت کے چاہنے والے شعراء جو شہید ہو چکے ہیں، سب کی درجات کی بلندی کے لیے ہماری طرف سے ایک ادنا سا تحفہ ان کی خدمت میں بھیجنے کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ مع الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. خدا تمام مرحومین کے درجات کو متعالی فرما. اور سوشل میڈیا پر ہمیں جو میسیجز آئے ہیں، خدا متعال ان سب کے احوال پر رحم و کرم نازل فرما. فاخرہ بہن نے، سید احتشام نقوی صاحب نے، اور مہدی حسن صاحب نے، ملک اجاز طاہر صاحب نے ہمیں میسیج کیا. خداوند متعال ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. خداوند متعال ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ناظرین محترم، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 5 بجے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.